السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اتنا کچھ کہنا ہے اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا ارب و کرب و احسان کہ اللہ نے حج کے اتنے مبارک مہینے میں، اتنے مبارک وقت میں ہمیں یہاں بلایا۔ ہر سال آلموسٹ 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ لوکلز کو ملا کر، لیکن اس بار صرف 10 لاکھ ہے، صرف 10 لاکھ۔ اور اس کے علاوہ اس بار سب سے افضل حج ہے، کیونکہ یہ وہ حج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کیا تھا، جو ان کا آخری حج تھا۔ وہ اس وقت حج جمعہ کے دن تھا۔ اور دیکھیے نا کیسی ہی چیز ہے نا کہ میں آج بس بات کر رہی تھی کہ اللہ نے 2 سال بعد کرونا کا جو یہ نظام چل رہا تھا، جو یہ آفت چل رہی تھی سب پہ، اور اللہ کا گھر بند تھا، اور اللہ نے جب 2 سال بعد اپنے گھر کو کھولا حاجیوں کے لیے، تو اللہ نے کیسا مبارک حج دیا ہمیں، کہ وہی حج دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب میں یہاں پہ آتی ہوں نا ہر بار، جبھی بھی اسپیشلی عمرہ کے وقت بھی، اینڈ میں یہاں پہ رہتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں آج ہم حج پہ بھی جو یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ بہت حاجیوں سے میری ماشاءاللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم الگ الگ جگہ جا رہے ہیں، حاجیوں سے مل رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، تو بہت مزہ آ رہا ہے کہ اتنے سارے حاجیوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے جو آل اوور دا ورلڈ سے آئے ہیں، اینڈ انڈیا سے الگ الگ شہروں سے جو حاجی آئے ہیں۔ بہت اچھا۔ میں ابھی بس ایک ہوٹل سے آ رہی ہوں جہاں پہ میں نے تھوڑا بہت موٹیویشنل اسپیکنگ آن حج اینڈ ایوری تھنگ جو باتیں ہوئی تھی، جو میں تھوڑا بہت جانتی تھی، میں خود سیکھ رہی ہوں۔ میں وہی کہتی ہوں کہ ہم ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں، بٹ علم تو ظاہر سی بات ہے کوئی علمی انسان سے ہی ہم لیں۔ تو جب آج یہ بات ہو رہی تھی، ہم سب مستورات ایک ساتھ بیٹھی تھی، اور ہم نے صرف ایک ہی چیز کہی کہ اللہ نے کیسے ہمیں چن لیا نا، کہ صرف 10 لاکھ ویزاز تھے، جس میں سے انڈیا کو صرف 79,000 ویزاز ملے تھے، صرف 79,000، اور اللہ نے ہمیں کیسے ہم بلا لیا، کیسے۔ اور آج جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کا پہلا حج تھا، جن کے ساتھ میں بیٹھی تھی، میرا خود کا پہلا حج ہے۔ تو یہ نا جب لوگ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ پیسے سے یہاں نہیں آتے، آپ کی لبیک جب یہاں سے اللہ جب آپ کی لبیک کا جواب دیتا ہے، آپ کی لبیک جب یہاں پہ ہو، اللہ آپ کو تب بلاتا ہے۔ اسی لیے میں ہر کسی کو کہتی ہوں، ہر اذان بعد آپ یہ عمل کریے، کوشش کریں۔ میں یہ کرتے آئی ہوں، پچھلے 2020 سے میں یہ کر رہی ہوں کہ میں ہر اذان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہوں، ایک پورا درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد 3 بار بسم اللہ کے ساتھ لبیک پڑھتی ہوں۔ اور جب میں لبیک پڑھتی ہوں، میرے دل میں صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب عطا فرما، بار بار نصیب عطا فرما، مجھے بلا، میرے گھر والوں کو بلا، میرے اللہ تو مجھے بلا، مجھے بلا، مجھے بلا۔ میں ابھی بھی یہاں پہ جیسے اذان ہوتی، میں اپنی اگلی ٹرپ کی تیاری اللہ سے ابھی سے ہی منوانا شروع کر دی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ کے گھر پہ ہوتے ہو، جب آپ حج کرنے آتے، عمرہ کرنے آتے ہیں، تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ ایک ایسا میزبان ہے، کوئی بھی میزبان دنیا میں مہمان کی درخواست کبھی خارج نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کے یہاں ایز اے مہمان جو آپ کہو کہ بھیا مجھے فلانی چیز چاہیے، چاہے وہ نیمبو ہو، چاہے وہ کوئی کولڈ ڈرنک ہو، ان کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے نا، وہ فوراً اپنے کسی گھر والوں کو باہر بھیجتے ہو، کہتے جلدی سے لے کے آؤ، مہمان مطلب مہمان ہے، مہمان نوازی۔ تو آپ سوچئے آپ یہاں پہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب انسان اتنی مشقت کر سکتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، تو اللہ کیا ہی کر رہا ہے۔ اتنے سارے مہمان جو آئے ہیں اس جگہ میں، ہم کیسے فٹ ہو جاتے ہیں، کیسے؟ اس کے بعد یہ جگہ اتنی صاف ہوتی ہے، اتنی صاف ہوتی ہے۔ جب ہم حدیث سنتے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہاں پہ کعبۃ اللہ بنے گا، اللہ کا گھر ہوگا، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور جب یہ کعبہ بننا شروع ہوا، تو جب یہ جگہ آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ کہاں بنے گا؟ تو انہوں نے اللہ پاک نے اوپر ایک ایسا چھایا بنا دیا ایگزیکٹلی یہی شیپ میں کلاؤڈ کا، کہ ایگزیکٹلی اس کے نیچے اور اسی ڈائمنشن میں بنے گا۔ یہ ڈائمنشن اللہ نے بھیجا آسمانوں سے، غیبی نظام سے ایسا بھیجا کہ آج ہمیں یہ کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب ہوا، اللہ کا ایک گھر دیکھنا نصیب ہوا یہاں پہ۔
اور اس طریقے سے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اور اسماعیل علیہ السلام مل کے میرے گھر کو صاف کریں کہ میرے مہمان آنے والے ہیں. کسی کہا، نبیوں سے کہا. کس کے لیے کہا؟ ہم گناہ گاروں کے لیے کہا، جنہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے. ان مہمانوں کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا کہ اس جگہ کو صاف رکھیے، میرے مہمان آنے والے. یہاں پہ آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا. جب میں نے 2013 میں اپنی پہلی جرنی یہاں پہ شروع کری عمرہ آنے کی، میں نے دیکھا کہ کیسے شروعات میں کہتے ہیں نا، جب دین انسان سیکھتا نہیں ہے نا تو وہ غلطی پہ غلطی کرتا ہے. تو میں جب سیکھنے لگی میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں یہاں پہ غصہ آئے گا، ہمیں استغفر اللہ پڑھ کے آگے بڑھنا ہے، ہمیں غلطیوں کو درگزر کرنا ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، نہ کہ اور گناہ واپس لے جائے. یہاں پہ بیٹھ کے کسی کی برائیاں نہ کریں. آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ شیئر نہ کریں. اینڈ یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ ہم کو یہاں سے صاف دھل کے جانا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی میرے حالات پہلے تھے، میں جیسا بھی پہلا تھا یا پہلی تھی، اللہ تو مجھے اس سے اور بہتر بنا. مجھے ایسا بنا کہ اللہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے. میں تو محبت کرتی ہوں آپ سے اللہ، کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اور یہ ہم سب کی ایک پریورٹی ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم ہوتا ہے نا، ہم اپنی شوہر ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے میں تو میرے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں. اب میں ایسا کیا کروں ایز اے بیوی کہ میرے شوہر بھی مجھ سے اور محبت کرے. میں اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں. ہوتا ہے نا، ہم سوچتے جب ہم اسکول کالجز جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پروفیسر کے دل میں جگہ کیسے بنائیں کہ ہم ان کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ بن جائیں. ہم جب اسکول جاتے تو سوچتے ہم ٹیچر کے دل میں کیسے جگہ بنائیں. ہم جب آفس جاتے تو سوچتے کہ ہم اپنے باس کے دل میں کیسی جگہ بنائیں کہ ہم اس کی فیوریٹ امپلائی بن جائیں. اور ہم جب کوئی ریکویسٹ رکھے تو وہ کبھی کبھی رد نہ ہو. تو یہی چیز ہمیں اللہ کے لیے بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ، ہم تو اللہ کو پسند کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں جو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. سوچیے، میں ہمیشہ اب کیونکہ حج کا موقع ہے تو میں آپ کو اسی ٹاپک پہ کہوں گی کہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نا ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اللہ نے رد کی، کوئی دعا نہیں تھی جو اللہ نے رد کی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنا رشتہ اللہ پاک سے بہت مضبوط بنایا تھا. ہر چیز اللہ اللہ اللہ، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے اپنے خود کے بیٹے کی. جب انہیں ریئلائز ہوا کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ نے مانگا، اللہ نے بیٹا نہیں کہا تھا، پسندیدہ کہا تھا. وہ خود سمجھ گئے وہ کتنے، ان کی ایج کتنی ہو چکی تھی اس ٹائم. وہ اپنی اولاد کو لے کر گئے. اولاد سے عزیز نہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اے میرے اللہ. جب اسماعیل علیہ السلام کو رکھا گیا، انہوں نے کہا اے میرے اللہ، تجھے کیا لگا کہ میرے دل میں اسماعیل نے جگہ کر لی ہے؟ آج بھی میرے دل میں تو ہی ہے. لیکن اللہ کے فیصلے الگ تھے. انہوں نے اللہ کے امر کو جس طریقے سے اسے فالو کیا، اللہ نے دیکھو آج انہیں کیسے ان کی سنتوں کو کیسے زندہ رکھا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک چیز کہی کہ اے اللہ، تو میرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا. اور آج دیکھو اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی کہ ہماری کوئی نماز درود ابراہیم کے بنا کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہمارا حج جو ہے ان کی یاد میں، ان کی سنت ہے. آج ہم جو حج کرتے ان کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کی. آج جو ہم قربانی دیتے وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہمیں جو زمزم ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ ان کے ہی خاندان سے ملا ہے. ان سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ایک ہی آف کورس بیٹے اینڈ جو اب ان کے ابو تھے اسماعیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام. تو آج اللہ نے کیسے، تو ہمیشہ پتہ ایک چیز میرے شوہر نے بھی مجھے کہی کہ سنا، جب بھی آپ دعا مانگو نا، آپ ایسی دعا مانگو. تو جب مجھے کچھ ایسی دعا مجھے لگتا تھا ہائے کتنی بڑی ہے یہ، کتنی بڑی باتیں، ایسے تو نا میں اللہ سے اللہ یہ کیوں دیں گے مجھے، کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یار میں اپنی ذات دیکھ کے کیوں دعا مانگ رہی ہوں. میں تو دینے والے کی ذات دیکھوں نا. دینے والا تو کچھ بھی دے سکتا ہے. دینے والا ہم گناہ گاروں کو، کیا گناہ نہیں کیا ہم نے، ہم گناہ گاروں کو اپنے گھر بلاتا ہے. تو دینے والا کچھ بھی کیوں بلاتے ہیں اللہ پاک.
کیوں ہماری لبیک سنتے ہیں؟ ہمارے عبادت کرنے سے ایک کرے کہ 100 کرے، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم اگر نافرمانی کرے، ایک کرے کہ 1,00,000 کرے، اللہ کی ذات کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جو یہاں آتے ہیں اپنی مغفرت مانگنے کے لیے، اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، ایک زندگی کو دوبارہ ایک اور چانس دینے کے لیے کہ اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں یا بدلنا چاہتی ہوں، میں تیرے گھر پہ آیا ہوں، تیرے گھر پہ آئی ہوں، میں اپنا پرانا چٹا سب بند کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک نئی زندگی دے، مجھے ایسی زندگی دے جس سے تو راضی ہو. ہم اسی لیے یہاں آتے ہو اور اللہ سے قبول کرتا ہے. شرط ایک ہے کہ جب آپ یہاں سے توبہ کر کے جو آپ کوشش کرو کہ اس توبہ پہ ڈٹے رہو. کتنے موقع دیے اللہ نے ہمیں، کتنے موقع. حج پہ آؤ، عمرہ پہ آؤ اور نمازیں پڑھو. مطلب انسان اگر توبہ کرنا چاہے تو جو لوگ یہاں نہیں پہنچ پائے فار اینی ریزن، ظاہر سی بات ہے منی بینگ دا فرسٹ ریزن، اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں حج نہیں کر پاتا ہے، اس میں ہمارا مین کیا ہوتا ہے، اسلام کا ایک پلر ہے حج ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مغفرت. ہم صاف ہو جانا چاہتے ہیں، ہم نیو بورن بیبی بننا چاہتے ہیں. تو اللہ سوچے نا، اگر میں اس بستر پہ لیٹی رہوں، وضو بھی نہ ہو میرا، اور میں صرف ہاتھ اٹھا کے کہوں کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر، اللہ تبھی بھی معاف کر دیتا ہے. حج کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان جو حاجی ادھر آتے ہیں، حج کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنی بہت زندگی نافرمانی میں گزاری، اس راستے پہ تھی جو راستہ تجھے پسند نہیں تھا، جس سے تو راضی نہیں تھا. اب میں سیدھے راستے پہ آنا چاہتی ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، میں تیری طرف دوڑ لگانا چاہتی ہوں. یہی میننگ ہے حج کا. جو انسان حج کرتا ہے، حج کا مطلب یہ ہے، جو ہمارے سمپل لینگویج میں اگر آپ ٹرانسلیشن کریں، اس کا یہ مطلب ہے. میری بہت میں اتنی اچھی بہت ورڈز مجھے نہیں آتے، میں ایک بہت سمپل انسان کی سمپل لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، پتہ نہیں میری کون سی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو آج جب میں میرے سامنے کعبۃ اللہ میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ کیسے بلا لیتا ہے تو مجھے. جب میں اپنی ذات کے بارے میں سوچتی ہوں، جب میں یہاں آتی ہوں، میں باہر جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بات بھی نہیں کر پاتے، ان کی آپ لینگویج ہی نہیں سمجھ سکتے. اور تب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کیسے انہیں پہنچا دیا ادھر، بیچارے بات نہیں کر پا رہے، انہیں یہ نہیں پتا یہ کون سے ہوٹل جانا ہے، انہیں یہ بیچارے کوئی لینگویج نہیں آتی، لیکن اللہ لوگ یہاں پہنچ گئے. حج اور عمرہ اللہ کے گھر کوئی پیسوں کی وجہ سے نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے پیسوں کی وجہ سے. یہاں وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے. اور میرا بس چلے تو میں ہر بار آؤں، ہر مہینے آؤں، اللہ بس میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی اللہ تو مجھے بار بار بلا، مجھے ہر مہینے بلا، ایٹ لیسٹ کم سے کم مجھے مہینے کا 10 دن تو اپنے گھر میں دے دے، ایک ہفتہ دے دے، 4 دن دے دے، مجھے دے دے، مجھے بلا، میرے شوہر کو بلا، میرے گھر والوں کو بلا. میں سفر پہ سفر کرتے رہوں. اتنے سفر ہم دنیا میں کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنے پیسے، ایک بار عمرہ کر لیا سال میں، اب اللہ کے گھر اگلے سال جائیں گے. ایک حج کر لیا زندگی میں، اب اگلے سال کریں گے. میں پیسوں والوں کی بات کر رہی ہوں. کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے پر یہاں آنے کا سوچتے بھی نہیں ہے. ہر وہ چیز سوچتے ہیں لیکن یہاں آنے کا نہیں سوچتے. کیا فائدہ اس پیسے کا جو آپ کو اللہ کے گھر نہیں لے کے جائے، جو آپ کو مغفرت کے لیے نہ لے کے جائے. یہاں پہ جو آتے ہیں نا، یہ اللہ کے عاشق ہے. اللہ کیسا کیا کہتے ہیں، یہاں پہ میرے عاشق بن کے آؤ. اسی لیے تو جیسے ہی ہم گھر سے احرام باندھتے ہیں، مردوں کو زور سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے لبیک اللہم لبیک، عورتوں کو دھیمی آواز میں کہنے کو کہا گیا ہے. اسی لیے ہمیشہ لبیک پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ ہم سب کو ہمارے لبیک کو ایکسیپٹ کرے، اسے قبول کرے، ہمارے لیے حج آسان کرے. اور مشقت دیکھو ہر چیز میں ہے. لوگ کہتے ہیں مشقت ہر چیز میں ہوگی، ہر چیز میں. ابھی تو یہ میرا پہلا حج ہے. آف کورس جو یہاں کی چیزیں میں ڈیفینیٹلی آنے والے ویڈیوز میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں، بٹ مشقت تو ہر چیز میں ہے نا. مشقت تو ہمارے گھر میں بھی ہے نا. بچے اسکول جاتے ہیں، مشقت. شوہر کو صبح جلدی اٹھ کے کھانا دینا پڑتا ہے، مشقت. اپنے کام کا دھیان. لائف از مشقت. کوئی بھی چیز ایزیلی آسانی سے نہیں ملتی ہے. تو اللہ کے لیے مشقت کر لیے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ نے اپنے راستے پہ تھوڑی سی مشقت دے دی. اور یہ ہماری قبولیت کا بھی ایک وہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ جس کا تھوڑا زیادہ مشقت ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے.
اللہ نے اس جگہ کو صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے. اینڈ اللہ نے یہ جگہ کیوں چنی آؤٹ آف سو مینی کنٹریز ان دا ورلڈ؟ اللہ چاہتا تھا جب یہاں لوگ آئے تو وہ اس شوق سے نہ آئے کہ ہم ٹورسٹ ہیں، ہمیں فلانا دیکھنا ہے فلانا نہیں. جو یہاں پہ آئے وہ صرف اسی شوق سے آئے کہ مجھے میرے اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے کعبۃ اللہ دیکھنا ہے، مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، مجھے اپنی مغفرت کروانی ہے. آپ جو بھی یہاں پہ آئے ہیں، جو آنا چاہتے، اس نیت سے آئے کہ اللہ مجھے میری مغفرت ہی کرانی ہے، تو مجھے معاف کر. میں مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں معافی کے لیے، میری زندگی کو واپس سے سدھار دے، اسے بیٹر کر دے، مجھے اپنا عزیز کر لے. کیونکہ دیکھو بھائی بہنوں، ہم سب کو مرنا تو ہے ہی نا. ایک دن جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے، کوئی بیماری سے مرنا ہے، عافیت والی موت آنی ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو عافیت والی زندگی دے اور عافیت والی موت دے، ہے نا. رزق حلال دے، ایسا رزق دے جس کی قیامت کے دن کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو. پر ہم کیا طرح لوگوں کو دیکھ کے ہم اپنے ازمپشنز کر لیتے ہیں، اچھا یہ ایسے ایسے ایسے. پر ہر چیز دینے والا اللہ ہے. آج اللہ نے دیکھو، میں نے جب توبہ کی، اللہ نے کیسی عزت دی. یہ ایسے ہی نہیں ملی مجھے، قربانی ہے اس کے پیچھے. اپنی نفس کو مارا ہے میں نے، اور یہی اللہ کو پسند ہے. زندگی تو میری پہلے بھی تھی، پہلے زیادہ پیسہ تھا، پر میں کیوں نہیں آتی تھی اللہ کے گھر؟ کیوں سال میں ایک بار آتی تھی؟ کیوں میں بار بار نہیں آتی تھی؟ ایک بار بھی آ جاتی تھی، اللہ کا احسان کہ اللہ مجھے بلا لیتے تھے. تو جب انسان اللہ کا رستہ چنتا ہے نا، ٹرسٹ می، مشقت تھوڑی رہتی ہے، تکلیف ہے، آزمائشیں ہوگی. آزمائش تو نبیوں کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ساتھ تو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن آگ میں وہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا مجھے کس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ میرے لیے کرے گا فیصلے. بس ہم اپنا نا کہتے ہیں اپنا توکل بڑھائے، اپنا یقین بڑھائے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ ہر چیز کو وہ اللہ جانتا ہے. آپ کوئی بھی چیز سے نا امید نہ ہونا، اور بس خوب دعائیں کرتے رہے. آئی نو آپ سب جو دیکھ رہے ہیں، یہ میں اسی لیے بھی بنا رہی ہوں بیکاز اوبویسلی آج جس ہم سب مستورات میں بات ہو رہی تھی، اور حاجیوں میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو نہیں آ پایا ان سب کو بھی بلائے یہاں پہ. لیکن جو لوگ نہیں آئے ان کی نظر حاجیوں پہ ٹکی ہوئی. وہ ہر حاجی کو کہتے ہمارے لیے دعا کرو، چاہے وہ حاجی کوئی بھی زندگی کیوں نہ جی رہا ہو. میں کون ہوں، کتنی گنہگار ہوں، لیکن لوگ جب میسج لکھتے نا میرے لیے دعا کرو، تب لگتا ہے کہ اللہ کیسی عزت دیتا ہے. کب کس کی دعا قبول ہو جائے ہمیں نہیں پتا. حاجیوں کو تو کہتے ہیں محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے حاجیوں کو. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا حسن و ذہن اچھا رکھیں. یہ بہت مبارک وقت بھی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کو ایسی کوئی چیز نہ کہے جس سے ان کا دل دکھے یا وہ درگزر کر دے اور ہم بے فضول اپنے سر پہ ایک گناہ لے کے بیٹھے. تو ہم کوشش کریں، خوب خدمت کریے آپ اپنے آس پاس لوگوں کی خوب خدمت کریں آپ. جو یہاں پہ اگر کوئی میرا ویڈیو دیکھ پا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم حاجیوں کی کوشش کریں کہ ہم خوب خدمت کریں. یہاں پہ لوگ بہت خدمت کرتے ہیں، بہت. یہ لوگ اتنے سخی ہیں. میں کل انس کو کہہ رہی تھی کہ مکہ اور مدینہ میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ انسان نا ایک ڈرائیور بھی ہو جس کی انکم 2000 ریال بھی ہو، لیکن کتنا سخی ہے. جا کے آپ کے لیے کوئی کبھی آپ کو بل نہیں دے گا، کبھی نہیں. وہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے کہ بھائی لے لے، کیونکہ ہمیں سے طرح بیچارہ ڈرائیور اتنا پیسہ کام بیچارہ ہم کافی وافی رستے میں لے رہے اس پہ خرچ کر رہا ہے. لیکن اللہ نے یہاں کے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو بہت سخی بنایا. کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے اسی وقت اللہ سے، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں کوئی ایسی اچھی چیز دیکھتی اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں نا، ایک وقت آتا ہے جب اللہ وہ میری زندگی میں لے آتا ہے. چاہے میرا شروعات میں یہاں آنا اور کہنا کہ ہائے لوگ ابایا میں کتنے پیارے لگتے، کاش میں بھی یہ پہن پاتی. اللہ نے آج وہ دعا قبول کی. میں نے ہدایت مانگی، آج اللہ نے وہ دعا قبول کی. 7 سال بعد میری مشقت دیکھی کہ ہاں یہ محنت کر رہی ہے، یہ ایسی صرف یہاں پہ آ کے باتیں نہیں کرتی ہے، گھر جا کے محنت کرتی ہے کہ روزی کا اسباب ڈھونڈوں، میں کیسے کیا کروں، میں حلال کا طریقہ کیسے بناؤں. اللہ نے میرا فیس پا بنا دیا. میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی جب میں نے فیس پا شروع کیا تھا کہ اللہ یہ میں اسی لیے شروع کر رہی ہوں کہ تم میرے لیے حلال رزق کے ذریعے لکھ دے.
اور اس سے میرا رزق سیٹ ہو جائے، کیونکہ میرے پیچھے میری ممی ہے، میں ہوں، میرا گھر ہے. یہ کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی خاندانی پراپرٹی ہے. یا اللہ کچھ کر دے تو کچھ کر دے. یہ بن گیا. میں نے بہت دعا کی ہے اس کے پیچھے، اس لیے فیسپا میرے دل کے بہت نزدیک ہے میرا کلینک، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جس نے مجھے ہمت دی کہ آپ کر سکتے، آپ کر سکتے. روزی کا ایک ایک چیز شروع ہوئی. ظاہر سی بات ہے بہت ساری نام والے ہیں کلینکس اور بھی ہے آس پاس جس کا بہت نام ہے، لیکن اللہ کیسے مجھے رزق بھیج دیتا ہے، تو بھی کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. تو یہ اللہ کی اللہ کا طریقہ ہے آپ کے پاس رزق بھیجنے کا، کہ میں لوگوں کو بھیجوں گا. حلال سے مت ہٹنا، حلال پہ ٹکے رہنا. مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد چلی جائے گی. اس میں ایڈجسٹ کرنا سیکھنا. اور پھر میں نے دیکھا کہ حلال کی روزی میں برکت کتنی ہے، وہ بہت ٹکتی ہے، بہت چلتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے، حرام کا نہیں. اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا. تو بس ہم بھی یہ نیت کریں. حج کا موقع ہے، جو یہاں پہ ہے وہ بھی، جو یہاں نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں ہے، وہ بھی یہ دعا کرے. اللہ حج کے وقت ہر کسی کی دعا سنتا ہے، ہر کسی کی دعا سنتا ہے. آپ سب ہر حاجی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا حج آسان کرے، ان کا حج قبول کرے. اور آپ لوگوں کو اگلے سال یہاں پہ حج پہ بلائے. اس سے پہلے آپ سب کو یہاں پہ عمرہ پہ بلائے، اپنا گھر کا دیدار کرائے. اللہ ہم سب کو استقامت دے، نیک نامی دے، عزت دے، حلال کی روزی دے، ہر وہ چیز سے بچائے جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور جو ہمارے کرنے سے ہماری آخرت خراب ہو جائے. تو بس ہم دعا کریں، اینڈ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعا میں کیا کچھ نہیں ہے، دعا ہی سب کچھ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ سکتے ہیں اور ان کی دعا آج تک چل رہی ہے، تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دعائیں تو بڑی بڑی مانگو، اللہ سے بڑی بڑی دعائیں مانگو. اللہ پتہ نہیں کون سی قبولیت کی وقت ہو اور اللہ اس چیز کو سن لے اور آپ کے حق میں آپ کے لیے وہ فیصلے کر دے. تو بس آج کے لیے اتنا. I'm so sorry میں بہت روئی، بیکاز میں ویسے ہی اتنا روتی ہوں، پر اب جب میں یہاں آتی ہوں اللہ کے گھر، جب اللہ کی نعمتیں دیکھتی ہوں اور اللہ نے کہاں سے نکال کے مجھے کہاں ڈال دیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بس اللہ اس پر باقی رکھے. السلام علیکم.